چلو بیٹے یہ جو نعرہ ہے، ہم تو حیدر کرار پر مر مٹتے ہیں، مگر محفل میں اس طرح انداز کچھ اور لوگ رکھتے ہیں تو آپ تھوڑا سنجیدہ طریقے سے نعرے لگائیں، مولا علی شیر خدا کے لگائیں جو ہمارا طریق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے ایک نعرہ جو ان کی مجلس کے اندر، ان کی محفل کے اندر لگایا گیا، اس کا رد کیا اور بتایا کہ یہ غیروں کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے، ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، لہٰذا اس نعرے سے، اس انداز سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ہماری محافل کے اندر، ہماری مجالس کے اندر اس طرح کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے رد کیا ہے۔ اب میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، اگر اہل سنت کا کوئی عالم، کوئی مستند عالم، کوئی محقق ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے علاوہ وہ اسی انداز میں کسی بندے کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا اور اسے روک دیتا، اسے سمجھا دیتا، تو پنڈی کی جانب سے بھی ایک آواز آتی کہ یہ بندہ ناسبی ہے، اس سے اہل بیت اطہار کا ذکر وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ منہاج القرآن سے وابستہ افراد اور ان کی سوچ فکر اور ان کے عقائد و نظریات کے حامل احباب وہ بھی ظاہر ہے یہی فتویٰ لگاتے کہ یہ ناسبی ہو گیا ہے، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نعرے سے روکا ہے، تو لہٰذا یہ اہل سنت سے نہیں ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ فلاں ہے۔ اب میں ان تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے وہ فتاوی جات نکالیے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ وہ فتویٰ لگائیے جو آپ نے کسی اور عالم پہ لگانا تھا۔ تو آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے یہ واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ طریقہ کسی اور کا ہے، ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہے، اہل سنت میں جس انداز میں نعرے لگائے جاتے ہیں اسی انداز پہ، اسی منہج پہ نعرے لگائے جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات کوئی سنی عالم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے علاوہ کرتا تو اسے ناسبی قرار دے دیا جاتا، اسے خارجی قرار دے دیا جاتا، اسے جناب یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ بغض اہل بیت میں جناب اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ سٹھیا گیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ جناب یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، کوئی بات آپ ارشاد نہیں فرماتے ہیں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اپنوں کے لیے فتوے اور ہیں، بیگانوں کے لیے فتوے اور ہیں، اپنوں کے لیے شریعت کے احکام کچھ اور ہیں، بیگانوں کے لیے شریعت کے احکام کچھ اور ہیں۔